بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. پاکستان میں دھرنے اور احتجاج کی سیاست کافی وقت سے چلی آ رہی ہے، مگر 21ویں صدی کے بعد ملک کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا اور تشدد کی سیاست عام ہوتی گئی، جو اب بھی جاری ہے. 12 مئی 2007 کو کراچی میں ہونے والا سانحہ ایک ایسا واقعہ جس نے پر تشدد سیاست کو پروان چڑھایا اور 50 سے زائد مختلف جماعتوں کے کارکنان جاں بحق ہوئے. اس کے بعد 14 جون سال 2014 میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ پیش آیا، جس کو پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں نے خوب کیش کیا. اس واقعے میں بھی 10 سے زائد کارکنان اور پولیس اہلکار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر ہم جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی انٹری ہوئی اور سیاسی محاذ-آرائی طول پکڑتی گئی. سال 2021 میں ٹی ایل پی اپنا مارچ اسلام آباد لے کر آتی ہے اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے، تو حکومت بھی ان سے آڑے ہاتھوں نپٹی. یہ ہم سب نے دیکھا. اس احتجاج میں بھی متعدد پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں. پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ اپنی پرانے دھرنے کی سیاست شروع کر دیتی ہے. 25 مئی 2022 کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ڈی چوک پہنچتا ہے اور حکومتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی ہے. اس احتجاج میں بھی کئی فورسز کے جوان انتشاری ٹولے کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں. پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی کال پر بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملا. بشرا بی بی جو کہتی تھیں کہ آخری سانس تک بانی کی رہائی کے لیے لڑتی رہوں گی، مگر وہ اور علی امین گنڈا پور راتوں رات ہی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. کارکنان کو ڈھال بنا کر قیادت احتجاج سے غائب ہو جاتی ہے اور ورکرز منہ تکتے رہ گئے. بانی ہم جانتے ہیں ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان نے بھی ایکس پر ٹویٹر پر پیغام دیا کہ مغرب ہوتے ہی کنٹینر کی لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا. کارکنان کو کسی نے کوئی ہدایات یا رہنمائی تک جاری نہیں کی. میرے کہنے کے باوجود کچھ نہ ہوا. ایسا کیوں کیا گیا؟ حکومت کی جانب سے رات گئے بلو ایریا اور ڈی چوک کے ملکہ علاقوں میں کریک ڈاؤن شروع ہوا تو کارکنان اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے. انہوں نے بھاگنا ہی تھا کیونکہ لیڈرشپ پہلے ہی احتجاج سے راہ فرار اختیار کر چکی تھی. اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کل دارالحکومت سے 600 سے زائد کارکنان کو اور 210 گاڑیوں کو پکڑا گیا ہے. صرف 3 دن میں جی ٹی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو نقصان بھی ہوا ہے، اس کے بھی اعداد و شمار دیے گئے ہیں. جی ڈی پی کو 432 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یومیہ 190 ارب روپے بتایا گیا ہے کہ حکومت نے، پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے بتا دیا تھا. حکومت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ مظاہرین میں سے کسی کی جان کو نقصان نہیں ہوا، مگر سوشل میڈیا پہ صورتحال اس کے مکمل طور پہ برعکس دکھائی دیتی ہے. پی ٹی آئی والے یہی کیمپین چلا رہے ہیں کہ ہمارے بندے شہید ہوئے. علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب نے آج مانسہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دھرنا اب بھی جاری رہے گا اور بانی کی رہائی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. عمر ایوب اور یہ جو پریس کانفرنس تھی ہماری وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی، یقیناً یہ امپورٹنٹ تھی. اور یہ قیادت جو خود راتوں رات تاریکی میں غائب ہو جاتی ہے، گرفتاری سے بچ جاتی ہے اور راہ فرار اختیار کرتی ہے، اور وہی قیادت پھر آ کے اگلے دن اپنے صوبے میں پہنچ کر کہتی ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے اس دھرنے کی ناکامی پر پھٹ پڑے ہیں اور اپنی قیادت پر تنقید کے نشتر برسا دیے. کہتے ہیں جب لیڈرشپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تو کارکنوں کو لے کر کیوں گئے؟ پارٹی کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے کہ ڈی چوک کو ہی احتجاج کے لیے کیوں چنا گیا. مزید یہ بھی بولے کہ جب حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی تو کیوں بات نہیں کی گئی؟ اس تمام صورتحال پر پی ٹی آئی کارکنان موجودہ قیادت سے سخت نالاں نظر آ رہے ہیں اور ناراض کیوں نہ ہوں. جو لیڈرشپ اپنے کارکنان کو چھوڑ کے چلی جائے احتجاج کے مقام سے تو شکوہ تو بنتا ہے، لیکن شوکت یوسفزئی کے علاوہ دوسرے بھی ایسے لیڈرز ہیں. احمد اویس صاحب ہیں، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں یہ کوئی پلان نہیں تھا. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ آف کورس ایک میڈیا سینسرشپ کا بھی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے سینئر ہیں، بہت میرے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے سیکھا ہے. مبشر لقمان صاحب پاکستان کے سینئر اینکر، سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مبشر صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سینئر تجزیہ کار نعیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قریشی صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. نیئر حسین بخاری سابق چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے. اور ہمیں ارشد وورا صاحب بھی جوائن کریں گے فرام ایم کیو ایم. علی طاہر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں. میں گفتگو کا آغاز مبشر لقمان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے بتائیے سر، آج پاکستان کی سیاست میں جو لاشوں کی سیاست ہے اس کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. حکومت کہتی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جاں بحق نہیں ہوا ہے، کوئی لاش نہیں آئی ہے، جبکہ متضاد اطلاعات پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ چلائی جا رہی ہیں کہ بہت ساری لاشیں گری ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. حقیقت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کچھ جو آفیشلز ہوتے ہیں پمس کے، انہوں نے بھی نمبرز نہیں دیے، کوئی میٹنگ اندر چل رہی تھی خفیہ.
اور میڈیا سینسرشپ کے اوپر آج حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹر کے اوپر آواز اٹھائی ہے. امید کرتا ہوں اپنے چینل کے پر بھی شاید وہ اٹھائیں کہ کیونکہ میڈیا میں سینسرشپ کی جا رہی ہے اس لیے سارے لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن زیادہ پھیل رہا ہے اور حکومت کے لیے یہ لاہ عمل نقصان دہ زیادہ ہے, فائدہ مند نہیں. مبشر لقمان صاحب, یور ویوز آن اٹ سر. طلعت صاحب, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بڑا آپ کا ریپیوٹیبل شو ہے جس میں آپ نے مجھے موقع دیا, تو آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. تھینک یو فار کمنگ سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جھوٹ سے میں امپریس نہیں ہوتا, یہ تحریک انصاف کے جھوٹوں سے میں امپریس نہیں ہوتا. میں ان کے بہت زیادہ جھوٹ جانتا بھی ہوں, دیکھے ہوئے بھی ہیں, اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں. کون سی لاشوں کی بات کریں طلعت صاحب؟ مجھے کوئی 2 بندوں کے نام تو بتائیں. مجھے بتائیں کہ فلاں بندہ ہے اور یہ اس کے باپ کا نام ہے, یہ اس کا پتہ ہے, اور یہ اس کی ہم نماز جنازہ کرا رہے ہیں. تو ذرا مجھے بندے کا پتہ چلے. اس طرح سے آپ کہہ دیں کہ جی 10 بندے چلے گئے, 15 چلے گئے, 1 چلا گیا. یہ انتشاری ٹولہ ہے, انتشار پھیلا. انہوں نے کل کیا کیا؟ آپ ان کی کوئی لیڈرشپ نظر آئی آپ کی؟ خود علیمہ خان کی آپ ٹویٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو علیمہ خان تو نہیں موجود تھی وہاں پہ, عظمیٰ خان بھی موجود نہیں تھی, روبینہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی, ان کے اپنے بچے بھی نہیں وہاں پہ موجود تھے. علیمہ کے جوان بیٹے ہیں, یعنی کوئی 40 سال 45 سال ان کی عمریں ہیں, وہ پہنچ جاتے وہاں پہ. نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ کسی لیڈر کو آپ نے دیکھا وہاں پہ؟ نہیں تھا. کسی لیڈر کا کوئی بچہ تھا وہاں پہ؟ نہیں تھا. بشرا مانیکا کے بچوں میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ وہ تو بال بچے دار بڑے والے ہیں, ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں سارے ہیں, تو میڈل والے آ جاتے. نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. کل آپ یہ دیکھیں, عمران خان کے 3 بچوں میں سے کوئی بھی لنڈن کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوا. جو لنڈن میں وہ کر رہے تھے اور جو بیرون ملک وہاں پہ کر رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے, اچھا اس میں جمائمہ نظر آتی ہے آپ کو, لیکن دونوں بیٹے اور بیٹی وہ نہیں نظر آتے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے وہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس میں. they did not believe their own father. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ ہر لیڈر کو پتا تھا کہ ہم نے خون خرابہ کرنا ہے, ہم نے انتشار کرنا ہے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل رہے تھے اور اپنے بچوں کو نکال رہے. آج دھرنے کی بات کر لیں آپ, یہ جو ایٹ اینی گیون ٹائم بشرا بیگم جو ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, یہ کلثوم ہاسپٹل سے آگے نہیں گئے. اگر آپ نے اسلام آباد دیکھا اور اسلام آباد سے آپ واقف ہیں, تو کلثوم ہاسپٹل جو ہے یہ F10 کے پاس ہے, F10 کے اندر ہے, یعنی F9 پارک کراس کرنے کے بعد یہ آتا ہے. یہ وہاں پہ رہے ڈی چوک, تو وہاں سے کچھ 4 میل کے فاصلے پہ ہے. وہاں پہ لوگوں کو آگے بھیجتے رہے خود نہیں, تاکہ جس وقت اگر کچھ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو یہ فوراً وہاں سے غائب ہو جائیں گے. اور غائب ہوئے, لوگوں نے احتجاج بھی کیا, سب کچھ کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن چیزوں کی بات آپ نے کی ہے, جن چیزوں کی بات حامد میر صاحب نے کی اور کسی نے کی, ہو سکتا ہے کہ میں اتفاق نہ کروں. دیر از نو سچ تھنگ ایز سینسرشپ. کون سی بات ہے جو میں اور آپ ابھی نہیں کر سکتے؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے چیلنج کر کے آپ مجھے کہیں گے جی فلاں چیز کے اوپر بات کریں, میں ابھی آپ کو آن ایئر لائیو کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی خطا نہیں, بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر میں ذاتیات پہ اتر آؤں, اگر میں گالم گلوچ پہ اتر آؤں, تو وہ تو کسی کو قابل قبول نہیں ہے. اگر میں نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج کرنے لگوں, تھریٹ کرنے لگوں, تو کسی کو قابل قبول نہیں ہے. امریکہ کے اندر کتنے چینلز ہیں؟ ہزاروں میں چینلز ہوں گے, اخبار بھی ہیں. مجھے ایک بتائیں وہاں پہ کوئی اینٹی سیمیٹک پروگرام ہوا ہے پچھلے 40 سال کے اندر؟ ایک دن کی بات نہیں میں کر رہا, آپ مجھے بتائیں ایک پروگرام ہوا ہے پچھلے 45 سال کے اندر پرو کمیونزم, پرو سوشلزم, یا لینن کی یا اسٹالن کی پروگریس کو ڈسکس کرنے کے لیے؟ کیوں؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ رائٹ اور رانگ, اٹ از اے کنٹریز پالیسی, اٹ از اے اسٹیٹس پالیسی, کہ آپ اسے نہیں ٹکرا سکتے. امریکہ کتنی جنگیں دنیا میں کر چکا ہے, آپ ایک باڈی بیگ نہیں دکھا سکتا کوئی چینل وہاں پہ, ان کا لا ہے یہ. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ اینڈ ویری کلیئر ایز دیٹ. آج ابھی 1 گھنٹہ پہلے, آپ کے پروگرام شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے, آسٹریلین پارلیمنٹ نے اور آسٹریلین سینٹ نے یہ لا پاس کیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کوئی بچہ جو ہے وہ کسی قسم کا سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتا. یہ اتنی ہیزرڈس چیز ہے. تو دیکھیں, جس کو آپ سینسرشپ کہہ رہی ہیں, جس کو آپ زبان بندی کہہ رہی ہیں, وہ مادر پدر آزادی کا نام زبان بندی نہیں ہوتا. اور سینسرشپ جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, میں مانتا ہوں نہیں ہے, لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد اور غلام میڈیا میں فرق کیا ہے. اب اس چینل کے جو مالکان ہیں, میں ان کے متعلق بات کر لیتا ہوں, میں کسی کے متعلق بات کر لیتا ہوں. 3 ہمارے بڑے یعنی قابل احترام پولیٹیشنز اس شو میں آپ کے شریک ہیں, میں ان کی جماعتوں کے پر بات کر لیتا ہوں. سارے بیچارے
سن لیں گے, بھائی ہیں, برداشت کر لیں گے. لیکن میں نہیں بات کر سکتا, تو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں جو دودھ ہے میرے کپ کے اندر یا جو چائے ہے وہ مضر صحت ہے. میں کسی فزی ڈرنک کا نام لے کر آپ کے چینل پہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچوں سے دور رکھیں, یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم کنزیومر انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ دیٹ از ویئر آر پے چیکس کم فرام. سو پلیز دونوں چیزوں کو ہمیں ملانا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا حملہ تھا مبشر ریاست صاحب, کے سر ود آل ڈیو اوپر, اور اس کا آپ ریسپیکٹ, سر میرا کویشچن بنتا ہے آپ سے یہاں پہ, پھر کیا وجہ حکومت نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ رات کو آپریشن کیسے کیا گیا, کتنے بجے شروع ہوا, کتنے بجے ختم ہوا, کون کون سے ویپنز استعمال ہوئے, کیا صرف آنسو گیس اور ربر بلٹس استعمال ہوئیں, ڈیٹیلز نہیں بتائی گئیں, کنٹینر کو آگ کیسے لگی, کیا پی ٹی آئی والے جاتے جاتے اپنے ہی کنٹینر کو آگ لگا کر چلے گئے, بہت ساری سے نٹی گریٹی سی, اور صبح تک سب کچھ صاف بھی ہو گیا تھا. مبشر صاحب دیکھیں, بات میں آپ کو ایک بات ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ مجھے اور آپ کو یا کسی کو بھی وہ اسلحے کی یا آپریشن کی تفصیل دے. اس طرح تو دہشت گرد تیار ہوتے رہیں گے, کل کو دوبارہ کو دہشت گرد آتے ہیں, دہشت گردی کو اسے کہتے ہیں اچھا پچھلی باری انہوں نے یہ کیا تھا تو اب اس سے نبٹنے کے لیے آ جائے, کیونکہ اس باری بھی ٹولہ آیا تھا, وہ اپنے ساتھ بڑے انڈسٹریل فینس بھی لے کے آئے تھے کہ آنسو گیس کے شیلز آئیں گے تو ان کو ہم ان کی گیس کو ڈسپرس کر لیں گے, یا وہ اپنے ساتھ ویپنز وغیرہ بھی لے کے آئے تھے. ہم نے اس کی فوٹیج بھی دیکھی, ہم نے اس کی تصویریں بھی دیکھی. دیکھیں, حکومت کا کام یہ نہیں ہے, حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ مروجہ طاقت کا استعمال کر کے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ ریاست کو اور عوام کو شرپسند عناصر سے محفوظ بنائے. یہ حکومت کا اولین فرض ہے کہ اسلام آباد کے مکینوں کو انہوں نے آزاد کرانا تھا, انہوں نے کرا دیا. ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. رائٹ مبشر صاحب. نیئر حسین بخاری, ویوز آن دی ہول سچویشن, آپ کی نظر میں حکومت نے صحیح طریقے سے صحیح کام کیا ہے اور جو ہوا درست ہوا, پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہوا؟ بخاری صاحب. شکریہ کلا صاحب. سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ سر. گزارش ہے کہ ہم اسلام آباد کے مکین جو ہیں, ہم تو تنگ آ چکے ہیں, ہم فیڈ اپ ہیں اس سارے پروسیس سے. کئی دن ہم اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں محصول ہو جاتے ہیں. بچے اسکول نہیں جا سکتے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی, موبائل کی فیسلٹی نہیں ہوتی. تو ریزنز کیا ہیں کہ ہر مہینے ہر چوتھے دن ایک پولیٹیکل پارٹی وہ چڑھ دوڑتی ہے وفاقی دارالحکومت سے. اور میں نے اس ملک میں پروٹیسٹ 68 آنورڈ دیکھے ہیں, لیکن اس قسم کا پروٹیسٹ کبھی بھی نہ تو فیلڈ مارشل کے خلاف جو ہوا اس قسم کا پروٹیسٹ نہیں تھا, ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف PNA کی موومنٹ تھی, وہ اس قسم کا نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تشدد جب اختیار کیا تو وہ ایسی گورنمنٹ کے درمیان ہوا جہاں پہ بہت ساری لاشیں گری, اور ابھی بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ابھی بنگلہ دیش میں ہوا اس کو اسی قسم کا صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی, اور اسی طرح وہ جس طرح ادھر اسٹوڈنٹس کی موت ہوئی, شہادت ہوئی, اس پہ ریزنٹمنٹ آیا, اس قسم کا ایشو یہ یہاں پہ لے کر چلیں گے اور گورنمنٹ کو ڈسلوج کریں گے. یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اس لیے نہیں ہے, یہ جو قوتیں اس قسم کا ایجیٹیشن کرتی ہیں وہ پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے سسٹم کو ڈیریل ہوتے دیکھا اور اس کے پھر نتائج بھی اس قوم نے بھگتے ہیں. تو خدا را اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کریں. جو اختیارات آپ کو, جو حقوق آپ کو آئین دیتا ہے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے اپنے, اور جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے بخاری صاحب, اس پر کیا کہیں گے؟ obviously یہ جو ابھی جیسے مبشر لقمان نے کہا ایک لا پاس ہوا, obviously یہ جو لا ابھی ٹیمبراک لاز ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے نہیں دیتے, اور پھر یہ بات کی جاتی ہے جی ایکسیس ٹو انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ساری باتیں, لیکن یہ ساری باتیں جو گارنٹیڈ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ود ان دی فریم ورک آف لا. اور اگر کوئی ٹرانسگریس کرتا ہے اپنی اتھارٹی, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو اچیو کرنے کے لیے ان پیرامیٹر سے بیونڈ جاتا ہے, تو کانسٹیٹیوشن ان کو تو گارنٹی نہیں کرتا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ کی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ ایک فورم ہے، انہوں نے تو براہ راست ایکیوز کیا کہ کل جو اور 23 نومبر سے آنورڈ 24-25 کو جو صورتحال اسلام آباد میں رہی، تو ہماری تو پولیٹیکل پارٹی سے یہ درخواست ہے جی سر، کہ ہم اسلام آباد کے مکینوں پہ رحم کریں. اسلام آباد پہ رحم کریں سر. اسلام آباد سے دارالحکومت واپس کراچی شفٹ کر دیں سر. کراچی چاہ رہا ہے کہ اب دارالحکومت ہم واپس سے بن جائیں. نہیں دیکھیں، یہ خلاف شفٹ کرنا اتنی آسان بات نہیں جیسے آپ نے فرما دی. افرائے تفنن سر، ایسے ہی میں نے لائٹر سائڈ پہ کہہ دی. میں گزارش کروں گا قریشی صاحب کی طرف آنے دیں. کہ ہم اسلام آباد کے مکین جو ہے نا، آئی ایم شیور پولیٹیکل پارٹیز سے بالخصوص پی ٹی آئی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا امن، ہم پہ رحم ہمارا کھائیں. سکون کیوں برباد کرتے ہو؟ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بالکل ٹھیک سر. کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. Allow me بخاری صاحب to take the discussion forward. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں جو ہوا، جو حکومت نے کیا، جو ریاست نے کیا، درست کیا؟ جو پی ٹی آئی کا لاہ عمل تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ طلعت چودھری صاحب. دیکھیے، پی ٹی آئی نے ایک پرامن احتجاج کی اپیل کی تھی عمران صاحب نے 24 تاریخ کے لیے، اور جب ان کے قافلے روانہ ہوئے بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، جتنے بھی تھے، وہ سب بہت پیسفلی اسلام آباد تک پہنچے. کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن جب اسلام آباد میں رکاوٹیں تھی تو اس دوران میں ضرور پولیس نے شیلنگ کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر مظاہرین ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے. آپ نے تو پاکستان کی تاریخ بیان کی، یہ پاکستان کی نہیں، یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ ہے. اسی طرح جلد سے جلوس ہوتے رہے ہیں پاکستان کے قیام سے پہلے بھی. تو جواب میں مظاہرین یہ کرتے ہیں کہ وہی شیل پولیس کی طرف واپس بھی پھینک دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ ڈی چوک پہنچے تو اس وقت تک بھی کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی کوئی ہلاکتیں نہیں تھی. جو رینجرز کے جوانوں کی ہلاکت ہوئی اس کے بارے میں بھی متی اللہ جان نے جو رپورٹ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن اسے بڑے سر محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ 5 میئرنگ میں سب بھاگ جائیں گے. پھر جو رات کو ہوا اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں رہا کہ کیا کیا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بیسک انفارمیشن بتانی چاہیے تھی تاکہ جھوٹی انفارمیشن ختم ہو سکے سر؟ جی، اس کے بعد اچانک راتوں رات آپریشن کیا گیا. کوئی بھوکے تو مار کے جو ہے وہ کارکنوں کو واپس نہیں بھیجا گیا. ہلاکتیں بے شک ہوئی ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں. انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. ہمارا میڈیا کچھ بتا نہیں رہا، حکومت کچھ بتا نہیں رہی. حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس پہ الزامات لگے قتل و غارت گری کے اور حکومت اس کا جواب بھی نہ دے، یہ کہے کہ ہمارا حق ہے. اور پی ٹی آئی قریشی صاحب I'll come back to you. کیونکہ مبشر صاحب نے جانا ہے اور مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. میں مبشر صاحب کو خداحافظ کہنے سے پہلے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مبشر صاحب، جس طرح ابھی قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اگر متی اللہ جان صاحب کی ویڈیو نہیں تو ہر کوئی یہی سمجھتا کہ وہ اہلکار پی ٹی آئی کی گاڑی سے کچلا گیا، لیکن پھر ان کی ویڈیو نے جو ہے صورتحال برعکس رکھ دی. آپ کی نظر میں یقیناً یہ سچویشن ہے کہ حکومت کو انفارمیشن کچھ نہ کچھ شیئر کرنی چاہیے اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ مبشر صاحب، میں مطیع اللہ کی اس ویڈیو کو ریفیوٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے ماری تھی گاڑی اور جس نے رینجرز والوں کو مارا تھا، شہید کیا تھا، وہ آدمی پکڑا بھی جا چکا ہے، وہ حراست میں بھی ہے، اقبال جرم بھی کر لیا. اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جی مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے تھے لوگ، اور وہ گاڑی ان کے اوپر سے چلی گئی. لیکن اس نے بھی ڈینائی نہیں کیا. تو پلیز اپنا غلط خبر کو، غلط رپورٹ کو ایک بنا کر، اگر آپ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کو آپ اڑانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی ثوابدید ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ کون سے آپ یعنی جلوسوں کی اور جلسوں کی تائید کرنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں کہ کل 4 ٹیلی ویژن چینلز ہیں جن کے دفاتر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، نیشنل پریس کلب کے اوپر حملہ ہوا ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار ہوئی ہے، لوگوں کی دکانوں میں کل لوٹ مار ہوئی ہے. کون سا آپ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کون سے انتظامات کیے تھے اپنے وہاں پہ شرکاء کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، ان کو موسم سے بچاؤ کے لیے یا کسی چیز کے لیے؟ آپ صرف کنفرنٹیشن کے لیے آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کے بچے کیوں نہیں آئے تھے اگر اتنا پیسفل تھا؟ اور قریشی صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا پنجاب کی ریلی آئی تھی. مجھے ایک ویڈیو دکھائیں 28 سے 30 آدمیوں کی کہ وہ ریلی جا رہی ہے پنجاب سے،
اور وہ وہاں پہنچ گئی اور بڑے سکون سے پہنچ گئی. مجھے ایک دکھائیں مبشر صاحب میں مجبور ہوں انٹرپٹ سر. ایک منٹ اب میں بات کر. No. Complete کر لیں I have to finish this. I have to finish this. سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کو یادگار پاکستان نہیں ملا ابھی تک. 3 دن سے وہ گاڑی میں پھر رہے ہیں. اس کے لیے خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے, انتشار کی سیاست چھوڑ دے, اس ملک کو آگے لے کے جائیں. سارے پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے شیئر ہولڈرز ہیں. میں اور آپ, ہم جرنلسٹ جو ہیں مامے نہیں ہیں اس ملک کے, جو لا میکنگ کر رہے ہیں ان کو لیٹس سپورٹ دیم تاکہ اس ملک کو ہم نکالیں ہم اس بمر سے. رائٹ مبشر, بریک پہ جانا تھا, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گا. آئی نو یو آر شارٹ آن ٹائم, پر آپ نے ہمارا پروگرام میں جوائن کیا ہمیں. آئی ایم ریلی گریٹفل. ایک بریک کے بعد علی طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, انتشاری ٹولہ, دہشت گرد, کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. علی طاہر صاحب سے واپس آ کے جواب لیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ پینل پہ آف کورس بہت اچھے لوگ موجود ہیں. مجھے پی ٹی آئی کے علی طاہر صاحب کے پاس جانا تھا, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بخاری صاحب از ان اے رش. لاسٹ کویسچن بخاری صاحب سے پوچھ لوں, پھر ان کو جانے دیں گے, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. علی طاہر صاحب, بخاری صاحب, آپ کی نظر میں جو اس وقت سیاسی انتشار ملک میں بڑھ گیا ہے, سیاسی پارا بڑھ گیا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, سیاسی استحکام لانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں, کوئی مشورہ دیتے جائیں سر. شکریہ. جزوی صاحب کہتا ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل. جو بھی ایشوز ہے ان کو ڈائلاگ کے ذریعے ہی ریزالو کیا جا سکتا ہے. دنیا میں جہاں بھی کنٹروورسیز آ جاتی ہیں, ایشوز کراپ اپ ہو جاتے ہیں, تو ملکوں کے درمیان بھی گفت و شنید ہوتی ہے. ابھی آج کی بات دیکھ لیں, there is a ceasefire between Israel and Lebanon, you know. تو یہ گفت و شنید سے ہوا نا, نہ اسرائیل لبنان کو فتح کر سکا, نہ لبنان اسرائیل کو فتح کر سکا, اور اتنی جانوں کا لاسز بھی ہوا. تو آپ کی نظر میں بات چیت میں اگر ڈیڈ لاک آ جائے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں تو کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں دیکھیں نا, پھر آپ اپنا پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں نا. ڈیڈ لاک کیوں آئے؟ ڈیڈ لاک تو نہیں آنا چاہیے. میں ایک بات کروں کہ میں نے سسٹم کو ڈی ریل ہوتے دیکھا اس ملک میں, جس کی بہت زیادہ تکلیف ہمیں ہوئی اور ہم نے برداشت کی. ٹھیک سر, ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے. جی سر, کمپلیٹ کریں. سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے, سسٹم کی کنٹینیوٹی میں ہی ملک کی بقا ہے. گفت و شنید سے ریزالو کریں. سیاست میں یہی ہے. ہم نے تو ان کو کہا کہ پی ٹی آئی اپنا کردار ادا کرے پارلیمنٹ کے اندر آ کے. جس طرح 2018 میں آگے تو میری قیادت نے اس وقت بھی پرسویٹ کیا پی ایم ایل این کو بھی اور جے یو آئی کو بھی کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے, اور ہم نے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا راستہ اختیار کیا. ہم نے احتجاج کے ذریعے, دنگا مشتی کے ذریعے, توڑ پھوڑ کے ذریعے کسی گورنمنٹ کو ڈسلوج نہیں کیا. رائٹ بخاری صاحب, سر وہ پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی جو ہیں کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھ پہ بہت سارے تابڑ توڑ میری پارٹی پہ حملے ہو رہے ہیں, مجھے دفاع کرنے کا حق دیں. علی طاہر صاحب, یقیناً آج پی ٹی آئی کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. سب سے پہلے بھاگنے والے گنڈا پور اور بشرا بی بی تھے, اپنے کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ گئی سب سے پہلے, اور یقیناً ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا, گرفتاری دینی چاہیے تھی, نہیں دی انہوں نے. پی ٹی آئی اندر سے انتشار کا شکار ہے. علیمہ بی بی جو ہیں وہ الگ شکایتیں کر رہی ہیں کہ کوئی ہدایات نہیں, کوئی رہنمائی نہیں, کوئی لیڈرشپ نہیں. آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو ہوا وہ صحیح تھا, غلط تھا؟ اور خاص طور پہ یہ جو شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے علی, آئی ایم سرپرائزڈ کہ ابھی تک پی ٹی آئی جو یہ دعویٰ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ہماری اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, نہ وہ کوئی نام لے کر آ رہے ہیں, نہ کوئی شکل لے کر آ رہے ہیں, نہ کوئی ولدیت بتا رہے ہیں کہ یہ شخص تھا, یہاں کا رہنے والا تھا, یہاں پہ اس کو گولی لگی, شہید ہوا. واٹ از دا ریالٹی؟ علی طاہر. جی تھینک یو ویری مچ طلحہ فار ہیونگ می. میں سارا دیکھ رہا تھا, اور ایک مجھے صرف جو فریز یاد آتا ہے وہ آتا ہے بلیم دا وکٹم. اور یہ بار بار جو گورنمنٹ یہ ہے, اس کا ایٹیچیوڈ رہا ہے تمام پروٹیسٹرز کے ساتھ ہی, بے شک وہ مہرنگ بلوچ والے پروٹیسٹرز ہوں, بے شک وہ پی ٹی ایم ہو, کہ آپ فورس استعمال کریے, سینس لیس فورس استعمال کریے, وائلنس استعمال کریے, اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے آپ اپنی باتیں منوا لیں, اور اس کے بعد آپ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں جس میں آپ کہیں کہ دیکھیے نا ساری غلطی ان کی تھی.
میں نے ساری باتیں سنی. نیٹورک بند کیا تو کیا نیٹورک پی ٹی آئی نے بند کیا یا حکومت نے بند کیا؟ کیا دنیا بھر میں احتجاج نہیں ہوتے؟ کیا امریکہ میں احتجاج نہیں ہوتے؟ برطانیہ میں احتجاج نہیں ہوتے؟ اسپین میں، پورٹگل میں، سب ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ احتجاج نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ نیٹورک بند کر دیے جاتے ہیں؟ الیکشن ڈے ہو یا کوئی احتجاج ہو، آپ نیٹورک بند کر دیتے ہیں. کیا وہاں پہ کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں کیپٹل کے اندر؟ کیا جب کیپٹل رائٹ ہوا تھا تو وہاں پہ کنٹینرز کھڑے کر دیے تھے؟ کیا کنٹینرز کے اوپر وہاں پہ پیراملٹری کو چڑھا دیا گیا تھا؟ یا پھر ایک طریقے سے حکومت نے اس مسئلے کا حل نکالا تھا اور پروٹیسٹرز اپنا رائٹ ایکسرسائز کر کے گئے تھے؟ بالکل ود ان دا فور کنفائنز آف دا کانسٹیٹیوشن اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. لیکن جو رائٹ ہے، میں خود وکیل ہوں پی ٹی آئی کا سندھ ہائی کورٹ میں، جس جو جلسہ کراچی میں کرنا چاہ رہے تھے، ہر ڈیٹ کے اوپر جواب یہ آتا ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے. کیا اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ کوئی فریڈم آف پروٹیسٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرنے دے رہے ہیں؟ اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ، آپ کی پارٹی، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپل ڈائیڈ ان اسلام آباد، حکومت کہہ رہی ہے ایک شخص بھی نہیں مرا ہے. علی دیکھیے، وہ کوئی پروٹیسٹر ہو، وہ کوئی رینجرز آفیشل ہو، کوئی پولیس والا ہو، میرے لیے وہ سب پاکستانی ہیں، سب میرے بھائی ہیں. بٹ دیر از کلیئر کٹ ایویڈینس، میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، بالکل وہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مس مینجمنٹ کے اوپر آئے گی کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا آپریشن جو ہے وہ کر دیا جائے. اس کو ڈیل کرنے کے 10 اور طریقے بھی تھے، بات کرنی تھی، بات کر کے بھی کیا جا سکتا تھا. مگر آئی کین کنفرم کہ وہاں پر جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز گری ہیں، اور جس کی بھی گری ہیں وہ سارے پاکستانی تھے، اور ہم سب کو اس کا دکھ ہونا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ارشد وورا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وورا صاحب، آپ کی نظر میں جو ہوا صحیح ہوا، پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوا، اور جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں وورا صاحب؟ تھینک یو طلحہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قسم کا پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے پاکستان میں. پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرامن، تو پرامن کو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب بھی اس قسم کی کالز آتی ہیں، وہ کالز اس وقت آتی ہیں جب پاکستان میں سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے آ رہا ہوتا ہے، جب پاکستان میں دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کانفرنسز میں سے شنگھائی کانفرنس یہاں ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پاکستان میں 50 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ملکوں کے سربراہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے. یا پھر اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کے بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے تقریباً ان کے جو ہے 45 بزنس مین آئے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے، اگر تو آپ پرامن احتجاج اس کو کہتے ہیں جو کہ ملک کی معیشت کو جو کہ مستحکم ہونے جا رہی ہے، آپ اس کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے پرامن احتجاج کا نام لے کر جو چیزیں ایک اچھی سمت جا رہی ہیں اس کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جو میسج دے رہے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، کسی کی بھی سیاست کو ریاست کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں احسن طریقے سے ہم نے قابو پایا. کیا آپ کو لگتا ہے جو طریقہ حکومت نے اپنایا وہ انتہائی احسن تھا وورا صاحب؟ دیکھیں، مجھے اتنا پتا ہے کل رات کی چیزیں، جو کچھ بھی کل رات کو ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو بھی اس کی پراپر اویئرنیس ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا ایک بھی کوئی ساتھی شہید ہوا ہے تو اس کا کوئی نام ہوگا، کوئی اس کا پتہ ہوگا، کسی شہر کا رہنے والا ہوگا. آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ سوشل میڈیا پہ تو آپ دنیا بھر کی چیزیں چلا رہے ہو، تو کسی ایک کا نام تو آپ پبلش کریں. تو یہ پھر کوشچن مارک تو ہے. یہاں آپ جو ہے رینجرز کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. یہاں جس جگہ پہ پی کے میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو قرم ایجنسی کا واقعہ، اس سے پہلے ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے کس طرف لے کے جا رہا ہے، کے پی کے کیا چاہ رہا ہے. ایک پروونشل حکومتی مشینری جو ہے وہ فیڈرل
گورنمنٹ کے اگینسٹ جس طریقے سے آ رہی ہے تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے, لیکن پھر آپ مواقع تو دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ سعودی ڈیلیگیشن تب ہو رہا ہے, شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے تب ہو رہا ہے, آپ کا جو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں تب ہو رہا ہے. تو یہ تو پھر ایک وہ کام ہو رہا ہے جو کہ اس ملک کے دشمن کے عزائم ہیں, جو اس ملک کے دشمن چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو ہے اکانومی اسٹیبل نہ ہو, اس ملک میں ڈسٹیبلائزیشن ہو, اس ملک میں پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن ہو, دنیا کے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو ایک غلط میسج دینا, دنیا کو ایک غلط میسج دینا. دس از ناٹ آن. پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان کی اکانومی کم فرسٹ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آئی ایم سوری ویورز, بریک لیتے ہیں, جائیں گے, ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ 365 ڈگریز. ویلکم بیک ویورز. ہم ڈسکشن کریں گے اب نعیم قریشی صاحب کے ساتھ. نعیم قریشی صاحب, وزیر اعظم نے جب قوم سے آج خطاب کیا تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ مس انفارمیشن اور جھوٹی خبروں کا کلا کما کرنے کے لیے وزیر اعظم حقیقت سے قوم کو آشنا کریں گے. اچھا, اس آپریشن کی ڈیٹیل کا جو انہوں نے ذکر کیا اس میں فرمایا کہ ایسن طریقے سے قابو پایا گیا صورتحال کے اوپر, کیونکہ اس آپریشن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا بازار گرم کیے ہوئے ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ سوچ غلط ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا کہ میرا وزیر اعظم میری قوم کو بتائے گا کہ کل رات انہوں نے کس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے پی ٹی آئی والوں کو گھر بھیجا؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سر؟ زرتوئی صاحب, سب سے پہلے تو آپ بہت قابل تعریف انسان ہیں. آپ بڑی ہمت سے وہ سوالات کر رہے ہیں جو کوئی اور کرنے کی جرت نہیں کر سکتا, کیونکہ شاید آپ سچ کی تلاش میں ہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. کل میں نے سرکاری ٹی وی پہ ایک رینجر اہلکار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس گاڑی کی ٹکر سے رینجر اہلکار ہلاک ہوئے یا شہید جنہیں وہ کہتے ہیں, تو اس کی رفتار جو ہے وہ 150 سے 160 کلومیٹر تھی. کراچی جیسے شہر میں آپ 70-80 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے, لیکن دھرنے میں ایک گاڑی جو تھی وہ 160 کلومیٹر کی رفتار سے آئی اور ٹکر مار کے چلی گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب میں تو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اس پورے سارے مسئلے کے اوپر کوئی کنکریٹ گفتگو کر سکتے, اس لیے کہ وہ کوئی با اختیار وزیر اعظم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے بارے میں مجبور ہوں یہاں ایک خاتون کا نام لینے پر. ایک خاتون ہے بے نظیر شاہ صاحبہ, جو کہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر آتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن جو ہے حکومت پاکستان اور اس کے وزراء پھیلاتے ہیں. بے نظیر شاہ صاحبہ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے, وہ فیکٹ چیک کی انچارج ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ٹیلی ویژن چینل جو سب سے بڑا حامی ہے, جس نے آج سب سے بہت ہی نفرت انگیز ہیڈنگ لگائی اپنے اخبار میں, آج وہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مس یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ حکومت پھیلاتی ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ جب 24 تاریخ کا اعلان ہوا تھا اسی وقت پی ٹی آئی کو انگیج کرتے. اور یہ جو دیکھیے کیا وقت آ گیا آج اس ملک میں. آج ایم کیو ایم کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کیسے کیا جاتا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم سے سیکھنا پڑے گا کہ پرامن احتجاج کیسے ہوتا ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک تک پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا, اور راتوں رات جو ہے جی وہ شرپسندی بھی ہو گئی. اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو نہ کوئی جلسہ کرنے دیا جاتا ہے, نہ کوئی احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی میٹنگ نہیں کر سکتے. کراچی سے قافلے جاتے ہیں, انہیں روکا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک حل یہ تھا اس کا کہ جو الیکشن ٹریبیونل بنے تھے انہیں پراپر کام کرنے دیا جاتا. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان الیکشن ٹریبیونلز کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا انصاف کے لیے.
کہ اگر صحیح کہہ رہے ہیں سر، عدالتیں صحیح نہیں کہہ کر رہے رہی ہیں۔ تھی تو کم از کم وہ جو ٹریبونل ہے وہ فیصلہ کر ابھی تک جو ہے 80% سے زائد کیسز ٹریبیونل میں پینڈنگ ہیں۔ کر لیا اور تم اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاؤ اور Right, اس sir. میں حصہ دو، یہ ممکن نہیں لیکن ہے۔ قریشی صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو بیانیہ نیریٹو لے کر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ اس کو ثابت بھی کرے اور یہ ثابت کرے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ علی صاحب ڈو یو اگری؟ جی میرے خیال میں جو ساری باتیں کی ہیں آئی ووڈ ایگری ود the majority of them، اور بات اصل میں یہ ہے کہ میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ ضرور سنانا چاہتا ہوں Please. اینڈ میں جو آیا ہے پلیز۔ وہ الیکشن ٹرائیبیونل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو میں ظاہر ہے کچھ الیکشن ٹرائیبیونل میں خود بھی پیش ہو رہا ہوں، اور اس میں سے ہمارا ایک کیس ایسا ہے جس میں ٹرائیبیونل نے 4 پولنگ سٹیشنز پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کر دیا۔ جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ہر جگہ اپیل ریویو سب کر کے دیکھ لیا، ان کی نہیں سنی گئی اور ریکاؤنٹنگ کی ڈیٹ سیٹ ہو گئی۔ جب وہ ریکاؤنٹنگ کے وقت جو ہے وہاں پر ریکاؤنٹنگ ہونی تھی تو مفلڈ فیسز میں 30 آرمڈ بیئرنگ لوگ حملہ آور ہوئے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے نعرے لگائے اور اس کے بعد ان بیلٹ باکس کو وہاں پہ باہر پھینک کے آگ لگا دی، جس کے بعد کہ اب الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹس بھیجا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کا کیس اس ٹرائیبیونل سے دوسرے ٹرائیبیونل شفٹ کریں، تو آپ ذرا آ جائیے اس پیشی کے اوپر۔ یہ مذاق جو ہے وہ چل رہا ہے، کوئی لا فل راستہ چھوڑا نہیں جاتا، پھر بھی اگر لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہیں ود ان دا کنفائنز آف آرٹیکل 17 تو اس طرح کا فورسفل جواب دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی خدا نہ خواستہ اسرائیلی تھے یا کوئی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر انڈین پروٹیسٹرز بھی ہوتے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں پیش آنا چاہیے تھا۔ ٹیئر گیس کی شیلنگ، ربر بلیٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ میرے خیال میں تو سارا کچھ ہم اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں، اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب تک یہ جو انڈر لائن کاز ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کے لیے ووٹ دیا اور آپ نے جعلی فراڈ شدہ کاغذ بنا کر دوسروں کے جو ہے نوٹیفیکیشنز جو ہے لگا دیے، جب تک آپ اس معاملے کو حل نہیں کریں گے دس ول کیپ گروئنگ۔ میں طلحہ صاحب اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس دفعہ جو آپ نے جو فسطائیت دکھانی تھی آپ نے دکھائی، نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھیانک احتجاج وہاں پہ ہو، پھر لوگ تیار ہو کے آئیں، کیونکہ اگر اف یو سلیپ سمبڈی تو آپ پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر ول بی نو نیکسٹ ٹائم۔ I mean, they said that you cannot reach B Chowk. They said that not even 200 people will come out of their homes. They said that PTI cannot win the election without the symbol. But all of those things happened, Tala, didn't they? And I will tell you that we will again come out, we will protest until we get democracy restored in Pakistan. تھینک یو سو ویری مچ علی طاہر صاحب، نعیم قریشی صاحب، نیئر حسین بخاری صاحب، مبشر لقمان صاحب، ارشد وورا صاحب، تمام مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار جنہوں نے آج جوائن کیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ قوم سچ جاننا چاہتی ہے، حقیقت جاننا چاہتی ہے کہ حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے، کس طریقے سے احتجاج کو کنٹرول کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا ایک بیانیہ، حکومت کا ایک بیانیہ، سوشل میڈیا کا بیانیہ اس سے بالکل برعکس۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ثابت کرے۔ Put their money where their mouth is۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ Until then، اللہ حافظ۔